السلام علیکم پائیں، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ آج ہے سوموار 9 فروری 2026، جب یہ خاک سر آپ سے مخاطب۔ 8 فروری گزر چکا، بسنت بھی ختم ہو چکی، معمول کی نشریات شروع ہوا چاہتی ہے۔ عمران خان صاحب کے 13 کیسز لگے تھے سپریم کورٹ میں 2 رکنی بینچ کے آگے۔ مختصر سماعت ہوئی، چند ہی منٹوں میں سماپت ہو گئی۔ ان کی لیونگ کنڈیشن کے بارے میں عدالت نے حکم جاری کیا ہے۔ سلمان صفدر صاحب کو امید ہے کہ ان کی ملاقات خان صاحب سے جلد ہو جائے گی۔ تو یہاں سے برآمد کیا ہوگا اور بسنت کیسی رہی، احتجاج کیسا رہا، علیمہ خان صاحبہ نے اپنے صاحبزادوں کے ساتھ بسنت کہاں منائی، پی ٹی اے کے کون کون سے جیہ رہنما، کون کون سے جے صاحبان، کون کون سے پی ٹی اے کے حامی رہنما لوگ، سوشل میڈیا سیلیبریٹیز بسنت مناتے رہے۔ اور یہ خاتون ہیں جو فیشن ڈیزائنر ہیں غالباً ماریا بی، یہ بڑی شدید کنٹروورسی میں آ گئی ہیں کہ بسنت نام منانے کا اعلان کر کے ایک برانڈ بھی لانچ کیا۔ وہ کہانی بیان کریں گے۔ جو عمران خان صاحب کے صاحبزادے ہیں دونوں، وہ پاکستان آنا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کو ویزا کیوں نہیں دیا جا رہا، یہ بھی ایک اہم خبر ہے۔ کرکٹ کے اوپر آج میں نے بالخصوص آپ سے اس لیے بات کرنی ہے کہ جو آئی سی سی کے ذمہ دار یہاں آئے ہوئے ہیں، خواجہ عمران جو سنگاپور کی بھی نمائندگی کرتے ہیں، اور اس سے پہلے بنگلہ دیش کے ذمہ دار بھی آئے ہوئے تھے، نظر الاسلام۔ تو پاکستان نے 3 شرائط پیش کر دی ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر لگ رہا ہے کہ پاکستان میچ کھیل سکتا ہے بھارت کے خلاف۔ وہ شرائط بڑی دلچسپ ہیں، وہ بیان کروں گا۔ لیکن ذرا سب سے پہلے میں محترمہ علیمہ خان صاحبہ کا ذکر کرنا پسند کروں گا۔ میں نے دیکھا حماد اظہر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہوا ہے، فواد چوہے صاحب بھی بسنت منا رہے تھے، فیصل چوہے صاحب بھی، بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب نے بھی بسنت منائی ہے، خاور مانیکا صاحب نے بھی بسنت منائی ہے، جسٹس بابر ستار صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ بھی ایک جگہ دیکھے گئے ہیں۔ جو علیمہ خان صاحبہ کے صاحبزادے ہیں، ان کی فوٹیجز بھی آئیں، تصویریں بھی آئیں۔ تو جب میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ بسنت منا رہے ہیں، تو ہمارے کچھ پی ٹی اے کے دوستوں نے کہا نہیں، یہ 2020-21 کی تصاویر ہیں، آپ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ تو اب چونکہ میڈم کا بیان آ گیا تو میں ذرا وہ پہلے آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ دیکھ لیں۔ نہیں تو ہم نے کب کہا تھا کہ بسنت، کس نے کہا تھا کہ نہیں لاہوریوں کو آپ بسنت روک سکتے ہو؟ وہاں کے لاہور کا جنون دیکھنا تھا، بسنت بچہ وہاں پہ چڑھا ہوا تھا۔ میرا بیٹا گیا تھا جو 26 کون سا تھا وہ 6 تاریخ کو، ہاں بچے اپنے لے کے گئے ہوئے تھے۔ دیکھیں ہم نے گھر کے اوپر اڑائی تھی 804 لکھ کے، ٹھیک، ہم نے گھر پہ اڑائی تھی۔ تو میڈم نے خود تصدیق کر دی، تو آپ بھی پھر مان لیں کہ منائی گئی ہے۔ حماد اظہر صاحب بھی کہہ رہے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایونٹ ہے جس کا تعلق کلچر سے ہے، اس کو پولیٹیسائز اگر حکومت کر رہی ہے یا پی ٹی اے کر رہی ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ میں کچھ ڈیٹا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پر صرف اور صرف یہ، کیونکہ اتوار اور سوموار کی درمیانی شب 5 بجے صبح تک اس کی اجازت تھی، اس میں کچھ افسوسناک واقعات بھی پیش ہے، بتاتا ہوں۔ ہمارے ایک صحافی دوست بھی جاں بحق ہوئے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ 3 روز کے دوران جو ڈیٹا سامنے آ رہا ہے، 9 لاکھ گاڑیاں ہیں جو لاہور انٹر ہوئی ہیں۔ اورنج لائن، جو الیکٹرو بس اور دیگر بس سروسز لاہور میں چلتی ہیں، 2 روز میں 14 لاکھ افراد نے سفر کیا، جو کہ ایک نیا ریکارڈ ہے۔ دہلی گیٹ اور آس پاس آپ نے دیکھا ہوگا، امریکی سفیر جو نٹالی بیکر ہیں، جو یو کے ہائی کمشنر ہیں جین میریٹ، وہ بھی موجود تھیں۔ میں نے فرانسیسی، نیدرلینڈ کے اور دیگر کئی ایک وفود کو بھی دیکھا وہاں پہ۔ لاہور کی اندرون کی تمام چھتیں، تمام جو ریسٹورنٹ سے وہ بک تھے، اور ہوٹل کی بکنگ کی کہانی میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ ایونٹ بنا ہے اس میں، جو آل پاکستان کائٹ فلائنگ ایسوسیشن کے صدر ہیں عقیل ملک، میں نے ایک پروگرام بھی ان کے ساتھ ایک دفعہ کیا تھا سنو ٹی وی پہ، انہوں نے بتایا کہ 20 ارب روپے سے زائد کا کاروبار ہوا ہے۔ تو یہاں پہ تو روزگار تھا ہی نہیں۔ اجے بنگا پریزیڈنٹ ورلڈ بینک آئے ہوئے ہیں پاکستان، آپ کو یاد، آپ نے دیکھا ہوگا، ڈان اخبار نے اداریہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ بتا رہے تھے کہ پاکستان کو آنے والے 8-10 سالوں میں کم از کم کوئی 3 کروڑ نوکریاں پیدا کرنی ہیں، ورنہ اکانومی نہیں چل سکتی۔ تو یہاں پہ تو کچھ ایسا ہے نہیں۔ تو اگر کوئی فیسٹیوٹی، کوئی ایونٹ ایسا بنا جس سے کوئی روزگار یا پیسے کی ترسیل میں اضافہ ہوا، تو وہ ہونے دیں۔ لیکن یہ جو منافقت ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے جس میں پولیٹیکل اینگلنگ ہو جاتی ہے۔ کلچرل ایونٹ ہے، صدیوں سے منایا جا رہا ہے۔ میں نے کہا تھا آپ آئین اکبری پڑھیں، شہنشاہ اکبر کے دور میں اس ایونٹ کو کیا حیثیت حاصل تھی۔ یہاں جو 2 واقعات میں نے بالخصوص ذکر کرنے ہیں محترمہ ماریا بی صاحبہ کے حوالے سے، وہ سن لیں۔ ماریا بی صاحبہ ایک معروف فیشن ڈیزائنر ہیں۔ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جی میں بسنت نہیں منا رہی۔ انگریزی میں انہوں نے ایک پوسٹ لگائی انسٹاگرام کے اوپر، پلیز اسٹاپ سینڈنگ می انویٹیشنز، مجھے دعوت نامے نہ بھیجیں۔
وائی؟ بیکاز ایسا کیا ہے جس کی بنیاد پہ میں بسنت مناؤں؟ یہاں پہ تو بہت زیادہ افسوس کرنے کا قابل ہے. میں وہ خود کچھ دھماکے کا ذکر بھی کروں گا کہ وہاں پہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آگے دکھاتا ہوں وہ بھی آپ کو تھوڑی دیر تک، لیکن پہلے ماریا بی کا ذکر کروں. ایک محترمہ اور ہے ماہین انوری، انہوں نے توجہ دلائی کہ یہ جو ماریا بی صاحبہ نے بائیکاٹ کیا بسنت کا اور کہا کہ جی مجھے آپ انویٹیشن نہ بھیجیں، تو میں نے دیکھا کہ ماریا بی صاحبہ چونکہ فیشن ڈیزائنر ہیں تو محترمہ کا جو اپنا بزنس ہے فیشن کا، وہاں پہ دا کائٹ کلب کے نام سے کائٹ تھیم کلیکشن جو ہے وہ جاری کی گئی بچوں کی. یعنی بسنت میں نے نہیں منانی، لیکن کپڑے میرے جو بسنت کے موقع پہ بچوں کے لیے اس کی کلیکشن میں لانچ کر رہی ہوں. یہ اس کی مجھے سمجھ نہیں آ سکی. یہ عجیب و غریب یہ حرکت ہے جو فرمائی جا رہی ہے اس نام کے اوپر. اس لیے میں نے کہا کہ یہ یا تو بندہ کہ جی نہ میں نے بسنت منانی ہے، فلاں وجوہات ہیں، تو پھر آپ اپنے کاروبار کے لیے جو اشتہار دے رہی ہیں کہ بچوں کے لیے میں نے کائٹ فلائنگ کے کلرز پر مبنی ڈیزائن پیش کر دی ہیں، تو وہ پھر کیا کس چیز کی غماز ہے، وہ کس چیز کی علامت ہے؟ سمجھ سے بالا تر ہے. ہاں جو واقعات افسوسناک پیش آئے، کئی افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاع ملی، درجنوں زخمی بھی ہوئے. اس میں بہت افسوس مجھے اپنے صحافی دوست زین ملک صاحب کا ہے. یہ گلشن راوی سے ان کا تعلق تھا، یہ کئی چینلز کے ساتھ وابستہ رہے، فری لانس بھی تھے، سونو کے ساتھ بھی فری لانسنگ انہوں نے کر رکھی تھی. بہت عمدہ معیاری صحافی. یہ گلشن راوی میں اپنے گھر کی چھت پر پتنگ اڑا رہے تھے اور گر کر جاں بحق ہوئے ہیں. حکومت پنجاب یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جو ڈور پھرنے سے کوئی شخص جاں بحق نہیں ہوا. حادثات میں کئی افراد اس کی زد میں آئے ہوں گے، جس میں ایک زین ملک ہیں، لاہور پریس کلب کے مستقل ممبر تھے. جو قبرستان ہے گلشن راوی کا D2، وہاں ان کو سپرد خاک کیا گیا. سر اور ہڈیوں میں شدید چوٹیں آئی تھیں. ان کے اہل خانہ نے اس واقعے کو حادثاتی قرار دیا ہے اور مزید کارروائی انہوں نے نہیں کی. بہت افسوس ہے. یہ دعا اور امید رکھنی چاہیے تھی کہ کوئی بھی ایسا واقعہ پیش نہ ہے، کیونکہ پھر بسنت کے اوپر لوگ اعتراض بھی اٹھاتے ہیں. کئی لوگ کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہوئے یا زخمی ہوئے. یہ واقعات بھی پیش آئے ہیں. فردر سرویلنس چاہیے ہوگی اس ایونٹ کو کامیاب بنانے کے لیے، جو بھی حکومت ہو. لیکن جب یہ واقعہ ہمارے صحافی دوست زین ملک کا پیش آیا تو پھر میں نے دیکھا کہ اگین اس کو سیاسی بنایا جا رہا ہے، کبھی PTI کی جانب سے، کبھی نون لیگ کی جانب سے. اگر زین ملک کی جو شہادت ہے یا وہ جاں بحق ہوئے وہ ڈسکشن میں آ رہی ہے تو لوگوں نے کہا جی عمران خان صاحب کا دھرنا 2022 میں کور کر رہی تھیں صدف نعیم، چینل 5 کی رپورٹر تھیں، ان کے کنٹینر سے گر کر جاں بحق ہوئی تھیں. اور اس وقت پرویز لائی صاحب CM تھے پنجاب میں، شہباز شریف صاحب کی پہلی PDM کی گورنمنٹ آ گئی تھی، خود عمران خان صاحب ان کے گھر چل کے گئے تھے. سادوکی کے قریب یہ واقعہ تھا، تب اسد عمر فواد چوہدری کے ٹویٹ بھی ہمارے سامنے ہیں. تو حادثہ جو ہے وہ تو حادثہ ہے. انتظامات ایسے ہونے چاہیے کہ یہ ایسی جو پریشان کن صورتحال ہے وہ ہمیں درپیش نہ آئے. یہاں سے جڑی مجھے ایک اور خبر ڈسکس کرنے دیں. آپ کو یاد ہے یہ جو داتا دربار کے سامنے جو ماں اور بیٹی مین ہول میں گر کے جاں بحق ہو گئی تھیں، جس میں کئی ادارے ذمہ دار ٹھہرائے گئے تھے، ٹھیکیدار سمیت. پورے پاکستان میں کوہرام مچ گیا تھا کہ لاہور میں داتا دربار کے سامنے کھلا مین ہول ہے، ماں اور بچی گر کے جاں بحق ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا. تو کئی افراد گرفتار ہوئے تھے، 5 افراد، ٹھیکیدار بھی تھے، مختلف محکموں کے لوگ تھے. خبر جو افسوسناک دینے لگا وہ یہ ہے کہ آج اہل خانہ نے لکھ کے دیا ہے، شفقت عباس صاحب جج ہیں جو کیس کی سماعت کر رہے تھے، تھانہ بھاٹی گیٹ میں پرچہ تھا کہ جی ہم نے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ان سب کو معاف کیا اور ان کے خلاف مزید کارروائی نہیں کرنا چاہتے، ان کو رہا کر دیا گیا. اب یہ وہ واقعات ہوتے ہیں جہاں پہ نا میرے جیسا صحافی اور آپ جیسے سننے والے ان کے جذبات بھڑک جاتے ہیں کہ یہ ماڑے لوگ تھے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا. کوئی تگڑی فیملی ہوتی پھر میں دیکھتا کیسے معاف کرتے ہیں. یہاں پہ آ کے حکومت کو سرپرستی کرنی چاہیے تھی، اپنی سربراہی میں اپنی مدیت میں کیس لڑنا چاہیے تھا. ایک دفعہ ذمہ داروں کو آپ قرار واقعی سزا تو دلوائیں کہ داتا دربار کے سامنے مین ہول کیوں کھلا ہوا ہے. وہ تو ماڑی فیملی تھی بیچارے، اس ہسبینڈ کے ساتھ جو تشدد ہوا آپ نے دیکھا، میں نے ویڈیو بھی پوری کی تھی آپ کے سامنے. وہ تو پہلے ماں بیٹی جاں بحق ہوئے، پھر ہسبینڈ کو اندر کر کے پولیس نے چترول کی، نیل پڑے ہوئے تھے اس کے جسم پہ، اور آج وہ بیچارے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر رہے ہیں. حکومت نے ٹیسٹ کیس کیوں نہیں بنایا؟ یہاں کھڑے ہوتے نا، اپنی مدیت میں کیس لیتے. وہ دوسرا واقعہ بھی دیکھ لیں جو وہاں کا ہے ترلائی کلاں کا، جہاں پہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. اون عباس نامی بچہ نہ ہوتا دوسری صف میں جس نے ان کو پکڑا، بدبخت کو نقصان کم ہوا. لیکن جو میں نے آپ کو خبر رپورٹ کی تھی کہ یہ آیا، اس نے آ کے پہلے فائر کیا پھر اندر داخل ہوا، تو وہ فوٹیج سامنے آ چکی ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ فوٹیج. میں آپ کو فوٹیج دکھاتا ہوں اس کی، دیکھیے گا آپ کو نظر آئے گی فوٹیج کہ یہ بدبخت جو ہے
جس کا پورا ٹبر دہشت گردی میں ملوث ہے، ماں سمیت، بھائیوں سمیت اور بہنوئی سمیت. یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ دیکھیے گا دائرے میں اس نے پہلے آ کے فائر کیا اور پھر جا کے پھٹ گیا. اب یہاں کیا ہوا ہے، یہاں پہ جو ایس ایچ او ہے شہزاد ٹاؤن کا، اشفاق بڑائچ، اسے معطل کر دیا گیا. یعنی کیا امام بارگاہ کے سامنے پولیس نے سیکیورٹی نہیں دی ہوئی تھی، اس لیے معطل کیا گیا؟ اس کا جواب چاہیے حکومت سے. کیا وجہ بنی، معطل کیوں سے کیا گیا ہے؟ وہاں پہ تو جو بھی اپنا گارڈ ان کا مقامی ہوگا اس نے کیا ہوگا، لیکن آگے جا کے وہ بچہ آن باز میں نے ذکر کیا تو دوسری صف میں اس نے نماز توڑی، اس کو پکڑا اور اس کی وجہ سے نقصان کم ہوا. نقصان تو ایک جان کا بھی قیمتی ہے، لیکن وہ تو سینٹر میں جا کے پھٹنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے یہ نقصان زیادہ ہونا تھا لیکن نہیں ہونے دیا گیا. خان صاحب کے جو کرکٹ پہ بات کرنے سے پہلے خان صاحب کے صاحبزادے قاسم اور سلیمان، دیکھیے یہ پاکستانی ہائی کمیشن سے ویزا انہیں نہیں مل سکا. ایک رپورٹ شائع ہوئی آج دا نیوز نے کہ درخواستیں اسلام آباد میں وزارت داخلہ کے متعلقہ سیکشن میں زیر التواء ہیں اور کچھ ٹیکنیکل ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ابھی تک ویزا ان کو نہیں دیا جا رہا. مقررہ فارمز میں اپنی سفری تاریخ درست طور پر فراہم نہیں کی، تکنیکی باتیں کی گئی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کیا چند مہینے پہلے تک حکومتی حلقے یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ جی کہاں ہیں بچے، آتے کیوں نہیں، تانے دیتے تھے. اب جب وہ آنا چاہ رہے ہیں تو اب آپ ان کے ویزے میں تکنیکی مسائل جو ہیں وہ پیدا کر رہے ہیں. آنے دیں اگر ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے. اس میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک خبر تھی ساتھ جو میں نے کہا آپ کو آج ڈسکس میں کر لوں. اب میں کرکٹ پہ بات کرنے سے پہلے ذرا خان صاحب کے کیسز. ہوا کچھ یوں ہے کہ ان کے جو لیونگ کنڈیشن ہے، کیونکہ 13 کیسز لگے تھے. کل کا ویلاگ اگر آپ نے میرا دیکھا ہو، اور میں نے کہا تھا یہ انتہائی اہم پیش رفت ہے. 8 فروری ختم ہو چکی ہے، آگے پیش رفت آپ دیکھیں گے. اچھا صاحب کی شہباز صاحب سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے، اور 8 فروری کا جو احتجاج تھا پی ٹی اے کی جانب سے، پی ٹی اے کے نزدیک بہت کامیاب ہے، حکومت کے نزدیک بہت فلاپ ہے، لیکن پورے ملک میں اس کا تاثر کیا ہے وہ آپ کمنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں. اس کے باوجود کہ پکڑ دھکڑ کی شکایت اپنی جگہ ہے. لیکن اب خان صاحب کے کیسز کا لگنا اس واقعے سے پہلے 2 رکنی بینچ چیف جسٹس سپریم کورٹ یا افریدی اور شاہد بلال صاحب، 13 کیسز تھے. اہم ترین کیس جو تھا وہ میں نے کہا تھا توشہ خانہ 1 میں، جو انہوں نے کہا تھا کہ سپیڈی ٹرائل کیا گیا، جلد ٹرائل کیا گیا. دوبارہ ہمیں یعنی سپیڈی سے مراد یہ تھی کہ تیزی میں جلد بازی میں ٹرائل کیا گیا، پورا ہمیں سنا نہیں گیا. سپیڈی سے مراد انصاف کی فراہمی نہیں تھی، یہ اعتراض تھا. اس کا لگنا اہم تھا. سائفر کیس بھی تھا، ضمانتوں کی کچھ درخواستیں تھیں. تو یہاں لیونگ کنڈیشن جو ہے خان صاحب کس حال میں ہے وہ انہوں نے طلب کر لی ہیں، اور سپریم کورٹ میں ان کے وکلاء نے 24 اگست 2023 کا جو آرڈر تھا سپریم کورٹ کا، اس کی طرف نشاندہی کی. اٹارنی جنرل سے رپورٹ مانگ لی ہے کہ وہ رپورٹ جمع کروائی جائے، لیکن فوری طور پر جو ملاقات کی درخواست تھی وہ مسترد کی گئی ہے. البتہ سلمان صفدر صاحب پر امید ہیں، اور میری خبر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کل چونکہ منگل ہے تو ہم چونکہ 8 فروری سے پہلے سے عرض کر رہے تھے کہ اب امکان پیدا ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے وکلاء میں سے کسی ایک کو یا 2 کو ان سے ملاقات کی اجازت ملے. ایک تکنیکی مسئلہ بھی ہے، جب آپ کے کیسز لگے ہوں تو وکلاء پہلی استدعا یہ کرتے ہیں، جیسے لطیف کھوسا اور دیگر کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے کلائنٹ سے ملنے دیا جائے. تو اس تناظر میں مجھے لگ رہا ہے کہ ملاقات کا امکان بڑھ سکتا ہے. آگے آ جاتے ہیں، کرکٹ کے اوپر ذرا بات کرنی ہے میں نے آپ سے. کرکٹ میں بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. ایک تو مجھے یہ ورلڈ کپ دیکھتے ہوئے یہ لگ رہا ہے کہ ایک دو بڑے اپسٹ ہونے ہیں. نیپال نے تقریباً انگلینڈ کو زیر کر دیا، 4 رن سے وہ ہارے. پاکستان نیدرلینڈ سے جیسے میچ جیتا، آپ کے سامنے فہیم اشرم کھڑا ہو گیا تھا، ورنہ میچ کیا تھا. اصل نظر ہے پاکستان اور بھارت کے میچ کے بیچ میں، جو پاکستان نے بائیکاٹ ابھی تک کیا ہوا ہے. وہ جو آئی سی سی کے ذمہ دار یہاں آئے ہوئے ہیں، جو سنگاپور کرکٹ ایسوسیشن کے ذمہ دار بھی ہیں، اہم عہدے پہ ہیں خواجہ عمران، وہ آئے ہوئے ہیں بی سی سی آئی کا مینڈیٹ لے کے، آئی سی سی کا مینڈیٹ لے کے. نظرل اسلام جو بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے تھے وہ واپس جا چکے ہیں ملاقات کے بعد. پاکستان نے 3 بنیادی فیصلے جو ہیں وہ کیے ہیں. جو 3 شرائط ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک شرط یہ رکھی ہے کہ جو ریونیو ہوتا ہے آئی سی سی کا سالانہ، انڈیا لیتا ہے 38 سم تھنگ، باقی انگلینڈ آسٹریلیا کو جاتا ہے بالترتیب 8 یا 10% کے آس پاس. پاکستان کو صرف 4% ملتا ہے، اور باقی ممالک کو تو چونگا ملتا ہے، پینٹس ملتے ہیں. پاکستان نے یہ شرط رکھی ہے کہ ہم میچ کھیل لیتے ہیں انڈیا کے ساتھ میری اطلاع کے مطابق. گو کہ ابھی محسن نقوی نے دوبارہ پرائم منسٹر سے ملنا ہے، کیونکہ حکومت نے فیصلہ کیا ہوا ان کے بقول. تو اب تھوڑے سے ناز نخرے بھی دکھانے چاہیے اگر بھارت کو نہ کی ہوئی ہے تو، کیونکہ وہاں پہ جو لاس ہونا ہے میچ نہ ہونے کی وجہ سے، ریونیو کی بات میں وہ ناقابل یقین ہے، وہ کمائی وہاں سے آتی ہے. تو پاکستان نے شرائط رکھی ہے کہ انکریز ان آئی سی سی ریونیو، جو ریونیو سالانہ ہوتا ہے اس میں اضافہ کیا جائے. دوسرا رکھا ہے بائی لیٹرل کرکٹ سیریز جو پاکستان بھارت کی ہوتی ہے، جو بھارت نہیں کھیلتا، وہ ریوائیو کی جائے. بالکل ٹھیک بات ہے یہ. تیسری رکھی ہے کہ یہ جو میچ جب پاکستان بھارت کا ہوتا ہے تو یہ جو
اسپورٹس مین اسپرٹ کے خلاف رویہ بھارت کا ہینڈ شیک نہ کرنا، اس کو دیکھا جائے. چوتھی بات ہے بی سی بی کے حوالے سے، بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے حوالے سے، کہ ان کو متبادل اب دیا جائے، ریونیو دیا جائے. اب ٹائم کم ہے، ورلڈ کپ میں تو ایڈجسٹ وہ نہیں ہو سکتے. ان کی اور بھارت کی کچھ سیریز یا ان کو کوئی ICC کا ایونٹ دیا جائے، جس کے لیے نظرال اسلام نے بہت شکریہ ادا کیا پاکستان کا، پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا. یہ پاکستان نے نہ کر کے بنگلہ دیش کے کرکٹ ذمہ دار یہاں آ کے ICC کو، BCCI کو قدرے پیچھے دھکیلا ہے، مجبور کیا کہ وہ بات چیت پہ آئیں. ورنہ تو یہ تو بلی کرنے پہ پیچھے پڑے ہوتے، ہر ٹیم کو، ہر ملک کو اپنی مرضی سے کھلانا چاہتے تھے. یہ ہے کہانی کرکٹ کی. جانے سے پہلے خواجہ آصف صاحب کا ایک دلچسپ جملہ میں آپ سنا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں سب سے زیادہ روزگار گداگری کا پیشہ جو ہے وہ دیتا ہے، ایک منظم پیشہ ہے، اور ملک میں سب سے زیادہ روزگار مہیا کر رہا ہے بھیک مانگنا. کہتے ہیں جی باقاعدہ ٹھیکیدار موجود ہیں، ٹھیکیدار بچوں، عورتوں اور جعلی معذوروں کو بھرتی کر کے کروڑوں روپے کماتے ہیں. یہی ٹھیکیدار مافیا نے بھیک منگوا کر ہزاروں کی تعداد میں خلیجی ممالک بھیجتا ہے. وہیں سے زچ ہو کے پکڑے جانے کے بعد ہمارے ویزے بند ہوتے ہیں، اور اس میں ان کا ایئرپورٹس پر مختلف عملہ بھی اس کا حصہ ہے. سیالکوٹ وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ بدنام ہے، جنوبی پنجاب سے آ کر ہوٹلوں میں رہ کر دھندا کرتے ہیں یہ لوگ. تو یہ خواجہ صاحب ایسی گفتگو کر رہے ہیں جیسے تاثر آ رہا ہے کہ شاید یہ اپوزیشن لیڈر ہیں. حکومت ان کی ہے، اس پہ قابو کیوں نہیں پاتے؟ اس سوال کا جواب مجھے نہیں مل پاتا. البتہ اجے بنگا نے جو بات کی ہوئی ہے نا، وہ ذہن میں رکھیں کہ 2.5 سے 3 کروڑ نوکریاں آپ کو اگلے 8-10 سالوں میں دینی ہیں. نہیں دیں گے تو اکانومی آگے نہیں بڑھ سکے گی. بڑی تشویشناک صورتحال ہے جو انہوں نے ڈسکس کی ہوئی ہے. مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی کل. تب تک کے لیے اللہ حافظ.